گزارش کروں گا نہایت ہی ہر دل عزیز شخصیت اور جن کا بہت نام سنا ہے الحمدللہ، جو ہمارے مسلک کی بڑی ترجمانی فرماتے ہیں، محترم جناب حضرت علامہ سمر عباس ستاری صاحب دامت برکات العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے مسلک پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! میاں صاحب نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، آپ خوشی میں اتنا بڑا نعرہ لگائیں کہ یہ علی والا جوم اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن پاک، عظمت و شان مصطفیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی احباب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سعادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ جامعہ غوثیہ انوار القرآن کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اور جملہ ان کے معاونین و مخلصین ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ قدم قدم پر ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں لگ بھگ 40 کے قریب وہ خوش نصیب جن کو فضیلت کی دستار عطا کی گئی اور انہوں نے قرآن مجید برہان رشید کو حفظ فرمایا، میں سب سے پہلے ان کے محنتی اساتذہ کرام کے لیے دعا گو ہوں اور اس کے بعد ان بچوں کے لیے بھی دعا گو ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کے احباب کو بھی، اور آپ جملہ جتنے اہل علاقہ یا ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے آپ سب کو بھی اللہ رب العزت ان کی محنتیں، محبتیں اور کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایکو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں۔ یہ جو آواز رپیٹ ہو رہی ہے نا جی، یہ رپیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو میرے خیال کوئی کہتے ہیں، بالکل سادہ کر دیں۔ ابھی بھی ہے حرکت اس کی، اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو۔ ایکو ہے نا جی، رپیٹنگ، ابھی یہ تھوڑی بہت کاوڑ نال جی میں کریں تو نا کاوڑ نال، وہ کاوڑ والا ہاتھ رکھ، بالکل ابھی بھی کسر ہے، تھوڑی سی ہے کسر، 2-4 خوراکاں اور جی میں لگتی ہیں نا، بالکل ختم کر بیٹا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی تھوڑی سی ہے۔ آواز کھول دے اور بالکل یہی قومی کوشی کو ہر شے بند کر، تاکہ سمجھ تو آئے نا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دوستان گرامی، یہ آواز ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ میرے یمین و یسار میری مسلک کے جلیل القدر علماء تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے مسلک کے اوپر تادیر قائم فرمائے، اور جس عزم و ہمت کے ساتھ یہ ادارے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آپ کی سرپرستی میاں صاحبان بھی فرما رہے ہیں، اور علاقہ بھر میں باغ دوڑ کے لیے ایک سید صاحب آپ کو میسر ہیں، جو کہ نام کے بھی جمیل ہیں اور کام کے بھی جمیل ہیں، اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص مجھے قلبی فرحت میسر آئی کہ آپ کو ایک انتہائی منکسر المزاج شخصیت
اور ایک انتہائی باوقار عالم دین، اور پورے پاکستانی پوری دنیا کے اندر جو اہل سنت کا ایک خوبصورت بورڈ تنظیم المدارس ہے اس کے تحت کام کرنے والی شخصیت آپ لوگوں کو میسر ہے۔ میری آج پہلی ملاقات ہے، لیکن میں حضرت کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مساعی دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ پنجابی اج گل شروع تو کرن دیو، بڑے اج راہ چ ڈک لیندے ہو، ایک تے چسکیاں والی عادت پتہ نہیں کدن جاسی۔ چلو میں پنجابی سنا لینا میرا چان۔ تے اے ہستی نو اللہ پاک نے بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور مینوں ڈاڈی خوشی ہوئی ہے کہ تہاڈی سرپرستی پہ کر دین، اور اس تو ود کے خوشی ہوئی ہے کہ جڑے نہ مشورے دیتے اسے مجلس دے اندر وہ پایا تکمیل تک بھی پہنچے۔ میاں صاحب نے اعلان بھی فرما چھڑیا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ میاں صاحب نو استقامت دے وے، اور حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر پروفیسر غلام عباس صاحب قبلہ دام ظلہ آپ دا سایہ تواڈے سراں تے تادیر قائم فرمائے، اور انہاں دی سرپرستی دے اندر ساڈے مسلک دا زیادہ تو زیادہ کم ہوے، اور اللہ تعالیٰ تانوں تعاون دی توفیق عطا فرماوے۔ تعاون بھی ترے قسم دا ہوندا ہے، چندے نال بھی، بندے نال بھی، اور دفاع نال بھی۔ آواز ڈاڈی کمزور والی ہے، پنجابیت مڑ چو پیشاب بن کے نہیں پانا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ پہلے تو میں تقریر کرنی ہے اپنے حساب نال، ہن کرے سن تواڈے حساب نال، ٹھیک ہے؟ مہربانی جڑا ہن نہ بولے سی تو میں مڑ آہو، سمجھ گئے ہو نا جی؟ دھیان دے نال پانا ہی نے۔ تو چندہ بھی مدرسے نو دیتا کرو، بندہ بھی دیتا کرو۔ خوشی مینوں ڈاڈی ہوئی ہے کہ بغیر چندے تو مدرسہ چل رہا ہے، لیکن ہے کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا بھی جے تواڈی صلاح بن پوے تے تانوں خالی کوئی نہ کلے سی، تساں دے بھی سکتے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور جملہ جتنے بھی احباب و حضرات واللہ سب نو خیر و برکت دے۔ اے ویکھو یار جڑے دینی لوگ ہوندے نا جی ساڈے بزرگ، انہاں دے نال جنہاں دیاں نسبتاں ہیں اج وہ مدرسے چلاون جوگے ہوئے بیٹھے۔ اے ویکھو میاں صاحبان نو اے ذوق کتھوں ملیا؟ اکھے جی شیخ القرآن والحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک قرب وچ رہندے ہن، انہاں دے سمجھو کہ اے مرید ہیں اور انہاں دے شاگرد ہیں، انہاں دے بچے ہیں، تے اللہ نے ویکھو انہاں نو کیسا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے ساڈے علماء اہل سنت دا فیض۔ اور آج انہاں دے بیٹے علامہ مفتی محمد عثمان صاحب پسروڑی آپ تشریف فرمانے، میرے بہت ہی مخلص اور مشفق بھائی اور دوست ہیں۔ بے لوس جیڑا بندہ کسی نو ویکھ کے ٹھردا ہے تے دعاواں کردا ہے نا، یہ بندہ ہوئے۔ اور میں کئی مرتبہ سٹیجاں تے اظہار کر چکے ہاں کہ مدینہ الاولیاء میرا ایک سجڑ بیٹھا ہے جڑا میرے دعاواں بہت کردا ہے۔ اللہ انہاں نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جملہ حضرات جتنے تشریف فرماؤ نا، یہ تواڈے واسطے بھی سبق ہے، اپنے علماء دے نال تعلق رکھو، انشاءاللہ تساں بھی اس لائق ہو جاسو کہ تساں بھی مدرسے چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ تانوں اسی طرح اپنے علماء دے نال ربط اور تعلق مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں چند گلاں کر لواں انہاں حافظاں دے نال، اس تو بعد گل اگے ٹوراں گا۔ اے جڑے حافظ بنے ہو نا، توجہ فرمائے سو، تسی حافظ بنے ہو تو حافظ ہی ساری حیاتی رہنا ہے، اللہ حافظ نہیں بڑھنا۔ گل میں کر چکے ہیں، جڑی کرنی آئی سمجھ آئی ہے تو میں ٹھیک ہے، نہیں آئی ہے تو میں ٹھیک ہے، گل میں تانوں کر چکے ہاں۔ تے اے جڑے ماں باپ بیٹھے ہو نا، تساں ہن ہار شار گھت لے تے ویکھ لیا منظر تے ویڈیو بن گئی، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک ہوے، لیکن تساں بچے سانو دتے ہیں انہاں استاداں نو، اسی تانوں ہیرے تراش کے دے چھڈے۔ ہن سواد یہ ہے کہ حیاتی گھٹا نہ پوے۔ آواز مٹھیرڑی ہے، تھوڑا جا اچیرڑی کرو، میرا چاننا ہے، والیاں بتاؤ اپنا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں تواڈے اوتے ڈبل ذمہ داری آ گئی، ہوں بھاویں نال سکول پڑھاؤ تے بھاویں درس نظامی کراؤ، لیکن انہاں دا قرآن والا جڑا حفظ والا معاملہ یہ پکا رہنا چاہیے۔ ہوں نہیں تیری ذمہ داری، سانو دتا ہی تے 2 یا 2.5 سالاں چ اسی حافظ چ بنایا ہے، تے ہن ساری حیاتی تواڈے کول رہنا چاہسے، ہن بھلے تا نہ نا۔ آواز بہت مٹھی ہے، 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا نہ ہو سی، پنجابی تساں آپ آکھی ہے، نہیں تو میں اردو ایک بالکل سادہ سادہ تقریر کراں۔ میرے عزیز دوستو، پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات توجہ طلب ہے، یہ جڑے حافظ ہو نا، تسی میرا بچڑا، تسی اس ادارے دے بھی ایک نمائندہ کہلاندے ہو، اور ساڈے مسلک دے بھی ایک نمائندہ کہلاندے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تساں جس لے گھر جانا ہے نا تو اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے۔ اگرچہ تہاڈی عمر چھوٹی ہے، لیکن میں گل وہ سمجھاواں گا جڑی تانوں مردیاں سامتا ہی کام آوے۔ اپنا تشخص وہ کیا ہوندا ہے؟ اتھوں تساں گھر جاؤ، جو رکشے چ پانا ہے تے پگڑی لا دئی تے جناب پاف شاف کس لے تے باواں ٹونگ لئیاں تے ایک چل کے نماز نہیں پڑھنی، تے پورے علاقے والے دیاں نہ ککڑیاں لبن تے نہ بکریاں بھی حافظ ہوری آئے ودن، وہ آکھن کاری نہیں کہاری آئی ودی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، تھوڑیاں جٹکیاں گلاں سے مینوں معاف
चकरे सो मैं तुहानू पहलों माफी मंगदा मैनू माफ चकरे सो इंज नहीं रहना क्योंकि जिहड़े कारी होंदे ना हाफिज होंदे ने इन्हां दे नाल मां प्यो दा बड़ियां डाढा प्यार होंदा है ये बचड़ा हिफ्ज करके आया है ते मोड़े बस औकात उस तो नजायज फायदा उठा जांदे ने तवज्जो है ना ये समझो कि मैं थोड़ी ट्रेनिंग करेंदा पिया ते मेहरबानी करनी है तुसी अपने सिर दे उत्ते टोपी शरीफ रखनी है नहीं ते पगड़ी रखो हाथ ते तस्बीह रखो यानी तू पूरे घर और पूरे इलाके चो एक मुमताज नजर आवे पता ते चले जेड़ा दीन मुस्तफा च आ जावे ओदा तशख्खुस इंज दा बन जांदा है आवाज मठिए 5-4 बंदे बड़े रुस्से बैठे हो बोलो तवज्जो है मेरे पिरामा दी तवज्जो है मेरे प्यारे भाइयों दी हजरत नूं अल्लाह बरकत अता फरमाए बड़ा मेरा साथ दिता ही ना लेकिन 5-4 बंदे तुहाडे मैं कपड़ियां दे रंग पकाई बैठा ना मैनू तंग करो बोलो मैं बड़ी जल्दी तुहाडी जान छड्डूंगा बड़ी जल्दी लेकिन इंशाअल्लाह मैं चाहना कि जरा 2-3 घंटे की गुफ्तगू हो जावे थोड़े टाइम दे विच उन्होंने 3 घंटे सुन के कई त्रौ निकल गया लेकिन जरा ध्यान फरमाना मेरे अजीजो ये जेडे हाफिज साहिबान हैं इन्हां दे नाल तीसरी ते आखिरी गल तवज्जो है जनाब इन्हां हुफाज कराम दे नाल तुसा ये नहीं समझना कि असा हिफ्ज कर लिया तो हुण शायद मुआशरे दे अंदर साडी इज्जत कोई ना होवे बोल बन इज्जत है ही कुरान दे तालिब इल्म दी बोल बन बाकी गल्लां समझ आ रही है ये नहीं जेन बनाना हाँ उस मौलवी दी वाकई इज्जत कोई नहीं जेड़ा डीजल से चलता है कई बंदे समझ गए तो कई कोई ना समझे ते जेड़ा बंदा नबी पाक दा सच्चा नौकर खादिम बन जावे ना यकीन बनो मोड़ खादिम हुसैन नु तो जानदे ही हो ना तुसी अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई है नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अकबर गिरामी कदर हजरात समझ गए हो ना तुसी हजरात दीन दे सच्चे खादिम बने तुसा भूल जाओ कि तुम्हारी इज्जत कोई ना हो सी और ये मुआशरे जेड़ा एक गल कीती जांदी है ना नाराज ना होया है मैं ये गल जरूर करके जावांगा इन्ना हाफसा नु भी तसल्ली मिलेगी और इंशाअल्लाह जेड़े तुसी बैठे तुसी भी सोचण दे मजबूर होवोगे कईयां बंदियां दा ज़हन ये बनी होया है कि नहीं यार है जेड़े लंगड़े लूले होंदे ना इन्हां नु हाफिज बना देंदे ओ भाई अपनी जबान डक तेरी गलत मालूमात है तू साडे मदरसियां च आ अपना पोतरी लाया थे साडा हाफिज ही तू दुआं दी कुश्ती करा ला जे खुलने च साडा बाल जीत ना जावे तो गल होई तू किसे भोले च बैठा है तू क्या समझा इन्हां नु और दूसरी बात दिल तोड़ दियो लोकां नु दीन तो दूर कर दियो खुदा दे बंदे हो सारे तुसी बैठे हो ए दीन दे जेड़े उलमा तुलबा बैठे ने इन्हां नु वेखो ना कौन है यार ऐसा बंदा मैनू दिखाओ सारे सही उल आज़ान कमाल वाली बात है तुसा क्यों मुआशरे नु कहंदे हो कि जनाब तो फलाने फलाने ते जे कोई किसी दी कोई आंख या लात कोई कमजोर होवे भी सही ते मोड़ में आख्या दुनिया तो सीने ना लाया सीने तो मुस्तफा दे दीन ही लाया है ना ये कोई कमजोर भी है तेरा मतलब ये नहीं भी तू सारे नु इक्को रस्से नाल बन छड्ड आवाज नहीं आंदी भईओ पगड़ी आ लिया तकड़ा होके बहुत सूफी तकड़ा होके तो जी मैं बात अर्ज कर रहा मैनू यकीन करो दुख होंदा है लोग पता नहीं कैसी बकबक करते हैं इस वास्ते बिल्कुल और दूसरी बात मैं तुहानू दसा बस औकात शायद इत्थे मजमे च कई बैठे हो जिन्हां दी 50-50 60 रुपया तनख्वाह होवे उन्हां नू भी देख लो कि मेरी मिल्लत दी उलमा और आइमा खुतबा नू भी देख लो इन्हां दी तनख्वाह 10 तो 15,000 हद 20,000 साहिब करामत बंदा है अगर 30 या 35,000 होवे तां साहिब करामत बंदा है वैसे बताओ चा तनख्वाह कोई ऐसी गल नहीं एदे बावजूद के 10 तो 12 या 15 या 20,000 तनख्वाह है तुसी अपनी भी फोटो छेक लो तो इन्हां दी भी छेक लो मोड़ मैनू वेख के दसिया है भाई तुहाडे चेहरे ते इत्मीनान ज्यादा या इन्हां दे चेहरे ते ज्यादा नहीं तो क्या तमाशा अपने देने रखे होया नहीं है भाईया नहीं खुदा दा खौफ कर तू ये मत समझ के जरा लाख रुपया लेंदा वो खुश है ना ना ओए खुश होंदा है जेदी झोली च मुस्तफा दे टुकड़े होवन आवाज कमजोर आ रही है मैनू जवान वाली चाहिए फ्रंट सीटा तो इस वास्ते मेरे भाई मेरे उस्ताद गिरामी मैं फिजाने मदीना फैसलाबाद तो पढ़िया मेरे उस्ताद गिरामी आदे हैं तालिब इल्म हुआ मेरे पुत्रो जे काशा दी भुख आ भी जावे चार दीवारी दी अंदर बर्दाश्त कर लो तुसी बाहर निकल सो दौलत तुहाडे पिछू भजदी हुई नजर आएगी
بالکل بات ایسی ہی ہے. معذرت دے نال اپنے جڑے علماء نے اور طلباء نے انہاں دا بالکل دل نہ توڑیا کرو اور اپنے ذہن دے اندر کوئی ایسی بات نہ لے کے آیا کرو کہ شاید انہاں دے کول دنیا نہیں آندی. اب یہ ویسے پسند نہ کرن تے وکھری گل ہے. آواز مٹھی ہے یار, آواز مٹھی ہے. اور تانوں کوئی نہیں پتا بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے ہیں, ایک بندے آکھے جی تانوں پیسے کون دیندا ہے, کہ آپ نے جیب وچ ہاتھ مار کے لاکھ روپے دی نتھی کڈی, پر میں کون دیندا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے ہمیں بھائی, توجہ نہیں فرما رہے. او میرا پوتر او لبیک اللہ نعرہ تو پھر چیز کو نعرہ او لا جڑے سارے لا لین بھائی, تسی آکھو لبیک, اتنا ہی کافی ہے جناب. جی بسم اللہ, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ صرف ابتدائی باتوں کا کہ تانوں بھی میں کوئی سمجھاواں. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اپنے چہرے دا اطمینان ویکھو تے انہاں دا بھی ویکھو. میرے عزیز دوستو, اگر تانوں لگے کہ انہاں دے چہرے تے نورانیت بھی ہے, اطمینان بھی ہے اور سکون بھی ہے, اور اگلی گل بھی تواڈے تو بچے ہی 2-2 4-4 تے بریکاں ادھی پونی درجن اللہ دے فضل دے نال ساڈیاں ہیں. یہ تھوڑی جی پرسنلی گل ہے, لیکن میں کردا اس تو پیام کہ تسی اس لاکھ روپیے چ انعام دے بارے بھی ٹینشن وچ ودے ہو تے اسی 8000 وچ 8 بھی پاڑ لینے آئے. لیکن ہوں کئی چپ ہو گئے بھی وہ فارمولا سانو بھی دس. میں کہ وہ فارمولا یہ 5 نمازاں پڑھیا کر, درود دی کثرت کیتا کر, باوضو رہیا کر, اللہ اولاد بھی جیسی آئی تے سارے سبب بھی لا دیسی آئی. سمجھ آ رہی ہے کیوں بھی علامہ عثمان صاحب بول سکتے ہو فرنٹ سیٹا تو آواز مٹھی ہے. شاہ جی اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, اس واسطے نہ مسائل سمجھن دی کوشش کرو, اور اگر یہ تانوں لگے کہ یار مولانا ایک گل صحیح کر رہا ہے تو پھر اپنے بچیاں نوں ایک بچہ جڑا انتہائی تواڈیاں نظراں چ لائق فائق ہوے, سمجھ آ رہی ہے, انہوں دین دے حوالے کر دے. وہ جدو دین پڑھ کے نکلے گا نا تو مڑ زمانے والے آکھن گے بھی واقعہ کوئی دین پڑھ کے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ مسئلے تساں یاد رکھنے. آخری بات, اور اس تو بعد میں جڑی آیت پڑھی او دا سہارا لے کے میں گل نوں اگے ٹوراں گا. اپنے بچیاں نوں نا دین والے پاسے لے آؤ, اللہ تعالیٰ نے دین والے پاسے لے آؤ. یہ زمانہ بڑی تیزی دے نال پلٹا کھا رہا ہے. اپنے بچے نوں دین والے پاسے لے آؤ. وہ وجہ پتہ کیا ہے, توجہ میں ادھر کریا ہے, اور کچھ بھی نہ تینوں فائدہ ہویا, ایک فائدہ ہوئے گا, تیرا جنازہ سور نال پڑھ لے گا. میں جڑی گل کی تینوں سمجھن دی کوشش کریا ہے, ایک فائدہ تو ہو جائے, جنازہ تیرا سور نہ پڑھ لے گا. اور اگر بچے نوں ڈاکٹر بنائی, وکیل بنائے, بزنس مین بنایا, بہت اچھی بات ہے. اگر حلال دی کمائی چو پڑھایا ہی اچھی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن تیرے کول کیا گارنٹی ہے کہ انہوں جنازہ ہوندا ہے؟ اور بادشاہ وہ ہوتے تواڈے ختم واسطے بھی یاد ہے, اتوار کو رکھنا, میں اس دن فری ہوتا ہوں. او بیٹھے ہو, کتھے بیٹھے ہو جناب, خدا دے بندیو. اس واسطے اتنا دنیا دے پیچھے نہ بھجو کہ اتواراں دا انتظار ہوے بھی ابا اس دیاڑے مرے تے بہتر ہے. ناراض نہ ہو میری بات سن کے, ان باتوں کو سمجھیے یار, ٹھیک ہے. دیندار بنا اور چھوڑ. اگر انہوں جنازہ آوندا بھی ہویا نا تو وہ اتنی ہمت نہیں ہونی کہ خود پڑھا چھڑے. دنیا دار دی گل کیا کرنا, کہ جنوں تو دیندار چا بنائے گا, جنازہ بھی خود پڑھائے گا, غسل بھی خود دے گا, اور آکھے گا قبر چ پا دے رکھنا, میں پہلے یاسین تو پڑھ لواں. اس دن تینوں پتہ لگے گا حافظ قرآن اور دیندار بچہ تیرے واسطے کتنا فائدے مند ہے. خدا دے بندے, سانو اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں. اپنے بچیاں نوں نا دین والے پاسے لے کے آؤ. دنیا دی اسی بڑی محنت کرنے ہاں. میں جٹکی گل ہوں شروع کی ہے تو جٹکی مثال دینا. اے جڑا بچہ سکول جاندا ہے نا, تسی ویکھو کہ وہ بستہ وہ کن دے پچھو ہوندا ہے. ہوں میں تمہیں کوئی نہیں آخنا بولو تو میں مڈو نہ بولو. تے جڑا مدرسے جاندا ہے نا, وہ قرآن وہ سینے تے ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے احباب و حضرات؟ آپ نو اس بات نو سمجھن کی کوشش کریا ہے. یہ پتہ اصل فرق کیا ہے, یہ جڑا بستہ ہے نا اور یہ جڑا قرآن ہے, یہ ساڈے ضمیر دے دروازے تے نا دستک پیا دیندا ہے, کنڈی پیا کھڑکیندا ہے. او انسان آکھی پٹ تو سوچو جنے کیشا بستہ دائے جتنی میرے کن محنت کر لا, اے دیکھ لا میں آج بھی تیرے کان دے پیچھے تے تیرے مرن تو بعد بھی میں تیرے پیچھے رہ جانا ہے. اور رب دا قرآن آتا ہے, او سنگیا میں آج بھی تیرے اگیا, تیرے مرن تو بعد بھی
میں تیرے اگے ہی آ جانا۔ اے بندے بہو مٹھے بولندے پے ہو، بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال۔ اس واسطے میرے عزیزو قرآن پاک دے نال پیار فرماؤ، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ، اور پھر اگر عالم بن جان تو سونے تے سہاگا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عالم بن جان تو سونے تے سہاگا ہے۔ بالکل اس بات نو تسا ذہن نشین فرما لینا۔ کیا میں امید کرے سا جڑی ابتدان 4 گلاں کیتیاں یاد رکھ سو؟ اللہ اپنوں اور سانو سارے نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آؤ ہن آ جاؤ جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے نا، میں دا ترجمہ کراں تے دے سہارا لے کے گل نو اگے ٹوراں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دی کتاب یعنی قرآن مجید برہان رشید دی تلاوت کریں دن، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس تو بعد فرمایا جڑے نماز پڑھ دن، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر فرمایا جڑے اپنے مال اللہ دی راہ خرچ کریں دن، لوکاں دے سامنے بھی تو لوک کے بھی۔ توجہ ہے بیراما دی کا کوئی نہیں؟ فرمایا جڑے بندے ترائے کام کریں دن، اے ترجمہ غور دے نال سننا، تہاڈا بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سبق بھی مل جائے گا۔ نمبر 1 فرمایا جڑے بندے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دن، نمبر 2 جڑے نمازاں پڑھ دن، نمبر 3 جڑا اپنا مال اللہ دی راہ خرچ کر دن، لوکاں دے سامنے بھی تے لوک کے بھی ایک ایک کر دن۔ فرمایا یرجون تجارتن، فرمایا اپنے رب دے نال تجارت کر دن۔ آواز مٹھیرڑی ہے، آواز مٹھیرڑی ہے کہ کیا کر دن؟ اپنے رب دے نال تجارت کر دن۔ اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو تاجر تے تساں ہوو گے، اور جڑے نہیں ہیں انہاں نوں بھی اس اصول دا پتہ ہے کہ جدوں بندہ تجارت کردا نا لاس اینڈ پرافٹ برابر ہوندا ہے۔ یہ 50-50 چانس ذہن وچ رکھنا پوندا ہے کہ مینوں بچ بھی سکدے نے پیسے، مینوں گھاٹا بھی پے سکدا ہے۔ یہ اتنا جگرا نہ ہوے تے کاروبار بندہ کر ہی نہیں سکدا، اتنا جگرا رکھ کے کاروبار کرن، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ مینوں گھاٹا پو سی یا مینوں فائدہ ہو سی، پر صدقے جاواں اپنے رب تو لگ جاندہ پتہ ہوں، صدقے جاواں اپنے رب تو۔ فرمایا کہ جڑا قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اپنا مال خرچ کرے، وہ اپنے رب دے نال سودا کردا ہے۔ وہ لوگ سن لو، جڑا رب دے نال سودا کرے انہوں کدی گھاٹا نہیں پے سکدا، انہوں کدی گھاٹا۔ آواز مٹھیرڑی ہے یار، بول لو خیر ہے۔ صوفی بڑی دوروں آیا یار، اللہ تینوں جوانی سلامت رکھے، ذرا اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو۔ فرمایا کہ انہوں کدی گھاٹا پے سکدا، آواز مڑ مٹھی ہے، گھاٹا پے سکدا انہوں جڑا رب نال سودا کرے۔ کیویں؟ 3 چیزاں، قرآن دی تلاوت، نماز، اپنے مال نو خیرات کرنا، اس میں گھاٹا نہیں پے سکدا۔ کمال نہیں ہو گیا یار؟ یہ دا مطلب ہے پہلی گل تو واضح ہو گئی، جڑا قرآن پڑھے اور رب نال سودا کردا، جڑا رب نال سودا کرے تجارت کرے انہوں گھاٹا نہیں پوندا، تے مڑ جڑے قرآن پڑھدے پڑھاندے نے تنخواہ جتنی وہ بھی انہوں گھاٹا پے ہی نہیں سکدا۔ بھی تے ہے نا، انہوں گھاٹا تے پے ہی نہیں نہ سکدا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ تانوں ای پتہ لگ گیا تے مولویاں دی تنخواہ جڑیاں 15 تو بھی 5 کر دیو، تے تانوں تو گھاٹا ہی نہیں پوندا، سمجھ 10 کے گئے۔ سبحان اللہ حضرت جی، یہ دا مطلب یہ نہیں ہے میری جان گرامی قدر حضرات، یہ دا مطلب یہ ہے کہ تسا اپنی طرف کوشش پوری کرنی ہے۔ دیندار بندے دی جڑی خدمت ہے نا جی، یہ تواڈے واسطے بڑی فائدے مند ہے۔ یہ جاگو تو میں تانوں ایک روایت سنا دے مائی سے، درۃ الناس ہند دے اندر یہ بات موجود ہے، میں اپنے جھٹکے حساب دے وچ تانوں سنائندا پیا، تے فرنٹ سیٹاں نے جڑے چوپ بیٹھے ہو ذرا میرے ال توجہ فرماؤ تاکہ میں گل سناواں۔ جنتی جدو جنت دے بوئے تے جاسن نا، فرمایا کہ وہ ٹولے ہو سن، حاجیاں دا ٹولا تے نمازیاں دا ٹولا تے جہادیاں دا ٹولا، مطلب جڑے اصلی جہادی آج کل والے نے، اوئے بولو تو صحیح ہو میری ستی، اصلی لوگ سمجھ آئی ہو، سارے نمازی تے تلاوت والے تے روزے والے تے خیرات والے 8 بوئے نے تے سارے کھلوتے ہو سن ہوتے، وہ آکسن اسی پہلو بڑھنا، وہ آکسن اسی پہلو بڑھنا، انہاں دا اختلاف ہو جائے گا، پہلو کیڑی پارٹی جاوے، یہ تو مطلب جنتیاں دا اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں بڑی ڈوکی جائی گال بولی ہے جب کسی نے سمجھ آئی ہوئے تھا، سمجھ آئی جنتی لوکاں دا جڑا ٹولا ہوئے او دا آپس وچ اختلاف ہے، لیکن اختلاف رہے نا، اختلاف مخالفت نہ بنے، دشمنی تے نہ بنے، ذاتیات ایک دوسرے گاٹے تے نہ پھیٹ ہو جاؤ۔ پگڑی بنی ہوئی بابے والی بڑا بول تو صحیح، اور دروئی یہی خدا دا نام، یہ قدرتی بات ہے، جڑا بندہ سارے دماغ وچ بہ جاوے نا مڑ بیٹھا ہی رہندا، بول لے یار، وہ تو میاں صاحب کمرے وچ میرے نال بنوا کے آیا، جب بولیندا ہن ایتھے نہیں پیا، نہیں تے میرے جڑے ہاتھ چومی لئی آئی واپس دے جلدی کر، بول نہیں تو سبحان اللہ، تسی آپ آکھیا بھائی جھٹکا بول تو ہن جھٹکا تے مڑ بولے بولو
गिरामी कदर हज़रात नाराज नहीं होया बैठा और बोलो इधर देखिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कहने लगा इस बात को समझिए जरा मेरे अजीज महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने बनो आका करीम दे मस्ताने बनो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई उन्होंने ते अमल करने की कोशिश कर और इस आयत बैयिना ने साढ़े सारे मसले खोल दिते फरमा जेड़ा रब दे कुरान दी तिलावत करे नमाज पढ़े और अपने माल नू खैरात करे फरमा अपने रब दे नाल तिजारत करदा ते कदी घाटा पै सकदा अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला सारे मसले हल हो गए ते फिर सानू ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लेकिन इत्थे बात बड़ी तवज्जो तलब है ना जिहड़ी मैं आप दी खिदमत दे विच अर्ज करनी है वो ये है उलमा तशरीफ फरमाने इन्हों पुछ के देख लो नाजरा कुरान पढ़न दियां भी बहुत बरकत हैं समझ आ रही नीरा हिफ्ज़ की बरकत नहीं है हिफ्ज़ की अपने फजाइल बरकत हैं अगर वो दरस निजामी का कोर्स मुरवजा भी करे वो भी अगरचे समझो कि ताला खोलन की एक चाबी है असल इल्म के बाद है ना साहिब मुताला होना और उस इल्म दे विच इनहिमाक पैदा करना गोताजनी करना किताबां खंगालना वो तो सारा बाद दे विच है वो हाफिज तो भी 70 गुना काम बढ़ जाता जी समझ आ रही है मेरी बात दी मेरे अजीजों जी मैं बात अर्ज करता पे इस बात को समझो कुरान पढ़न दी अपनी बरकत है नाज़रा पढ़न दी हिफ्ज़ करन दी अपनी है तर्जमा तफसीर दे नाल पढ़न दी अपनी बरकत है लेकिन जिन्हें नाज़रा पढ़ना है कम अज कम वो मखारी दे नाल तो पढ़े ना तो क्या मतलब कारी साहब मैं दसदा पिया उलमा तशरीफ फरमान मेरी गलतियों फौरन मैनू रोकन ताकि मेरी वजह तो किसी का अकीदा बिगड़े ना और मेरी भी इस्लाह हो जाए मेरे आका करीम ने फरमाया रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु फरमाया बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कुरान उन्हां दे उत्ते लानत करदा है इहदी शरह पढ़ के देखो ओ बंदे जेड़े कुरान पढ़न दे मखारिज नाल नहीं पढ़दे उन्हां नूं पता ही कोई नहीं जनाब केड़ा लफ्ज छोटा है केड़ा वड्डा है केड़ी मद है केड़ी शद है रे किवें पुर पढ़नी है ज़ेर ज़बर आ जावे किवें पढ़नी है खुदा दा ना है भावें वड्डे हो गए हो कुर्रा हज़रात दे कोल आके अपनी क़िरात दे नाल कुरान मजीद पढ़ो और अल्लाह जज़ाए खैर देवे सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाला बाबा आपने बड़ा हसीन कदम उठाया मदरसतुल मदीना बालिगान वड्डे लोकां वास्ते बड़ी उम्र के लोगों वास्ते मदरसा कायम किया भी ये बालों के नाल पढ़ते शर्मांदे भी हूँ मैं अपने पोतरे दोतरे नाल बह के पढ़ा तो मुड़ उस्ताद मेरी अले बे ठीक करावे तो मुड़ इशा तो बाद फरमा जिसने छोटे बच्चे ना उन्हें बड़े होवन इन्हों ना वो 20-25 मिनट कुरान च पढ़ाओ ज्यादा नहीं 19 मिनट के 26 मिनट सिर्फ अद्धे घंटे तो पहले उन्होंने जान च छो तो यार जे तुम मसीतां जाके इतना भी ना पढ़ो तो मुड़ कमाल वाली बात है यार हमेशा प्यासा कुएं दे कोल आंदा है इत्थे कुएं वाला तुहाडे घाट टूटियां लाई जांदा तुसीं मुड़ पानी नहीं पींदे समझ आ रही है और दावत इस्लामी ने तो इकदाम किता ही कीता है ये नहीं ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि दावत इस्लामी तो इलावा बाकी दे उलमा नहीं पढ़ांदे तुसीं इन्हां दे कोल आओ ते पढ़े ये तुहानूं पढ़ाउण वास्ते तैयार हैं तुसीं अपनी ख्वाहिश दा इज़हार तक करो और मैं उलमा नूं भी आखसां भी तुसां भी ना दीवे दी थोड़ी जी रोशनी वधा दिओ थोड़ी जी रोशनी बता दी इन्होंने आखो यार मैं तुम कुरान पढ़ना मैं तो नमाज असी कहना साढ़े उस्ताद एक बार ये गल दसी गल बड़ी कीमती है पर मैं सरेआम ये गल करदा पिया क्योंकि इस वास्ते कि कीमती गल जितनी अगे जाएगी फायदा होएगा मैं हजरात जितने उलमा मशाइख और आइमा मसाजिद इन्हां दी खिदमत दे विच अर्ज करसा दस बस्ता उस्ताद फरमान लगे तू किसी एक दी नमाज ठीक करा सिर्फ उन्होंने दस भी पैर इंज सीधे करने सिर्फ इतनी गल फरमा सारी हयाती जे तेरे पैरों तू अगे टप जाए तो गल होई ना तेरा शागिर्द बन जाएगा सानू चाहिए रमजान शरीफ का मौका दा लोग ज्यादा नमाज उन्होंने सिर्फ 10 मिनट मैनू दिओ पूरे दिन दे विच मैं तुहाडी नमाज ठीक कराऊंगा इन्ना मुसलमाना जज्बा है आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया लिखिया फरमाया कई मौलवी भी तो सोचते हैं ना जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूँ बस औकात ये उलमा भी नाराज हो जाते हैं ना जी जिन्हीं तो छोटा दिल होता है ना बस औकात लेकिन वल्लाह मेरी नीयत दिल दुखाने दी नहीं है मेरी नीयत सिर्फ ये है कि अपना मन सब समझो आला हज़रत फरमाते ने कि सिवाय नमाज पढ़ाने के इन्हें और काम कोई नहीं और फिर सोते रहते हैं और फिर कहते हैं कि काम नहीं हो रहा कुड़न इंज रखो जिमें अल्लामा गुलाम अब्बास साहब दामजिल्लू आप दस रहे ने
ہر بندہ اس علاقے دا اے 2-3 بستیاں دے عالم جتنے چھوٹی مسجد ہو یا وڈی دے تسی ساڈے سراں دے تاج ہو تسی سارے اکٹھے ہو کے 1 مہینہ محنت کر لو پورے مسلک دا وکھیا ہے اللہ کتنا وقار بلند فرما دیندا ہے بولو تو صحیح چا سبحان اللہ تے تساں بھی حضرات اپنے علماء جتنے بھی صحیح العقائد صحیح العمال صحیح الافعال انہاں دے نال تعلق رکھو توجہ ہے پھر آمدی کا کوئی نہیں اتنا چل کے کب تو قرآن پڑھنا تے مخارج دے نال بیٹھے ہو ورنہ قرآن پڑھن تے بھی لعنت دیندی اور ایک اور بڑے ظلم دی بات یقین کرو کئی بندے قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھن دی کوشش بھی نہیں کر دے تے رمضان شریف آج رکاری صاحب میں 10 باری قرآن پڑھے ہے بسم اللہ اللہ وہی بسم اللہ اللہ قرآن کہا ساڑھا تو 3 سی باریں آڑا ہے سبحان اللہ زندہ بندہ سبحان اللہ بسم اللہ اللہ کہڑا پڑھے ہے سبحان اللہ میں حضرات علماء کی توجہ چاہوں گا یہ بھی قوم کو بالکل بتائیں او جی میں قرآن پڑھے نہیں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تینوں پتہ ہے پہلی تھی گالے تیرا جملہ کی واضح کر رہے بھی کیا قرآن 2 نے یہ تو بسم اللہ پڑھنی ہے تو تسبیح تے پڑھ قرآن کھول کے پڑھن تو کی حرج ہے میں کہا بہت بڑا حرج ہے تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں تو اتنے تو پڑھ دے بھائی بسم اللہ اے یقین دے نال کہ میں بسم اللہ تلے فرعون دا دیکھ رہا ہے جیندہ بندہ بولے جنہیں کو ساتھ ساتھ ہیں تلے جہنم دا دیکھ رہا ہے اگرچہ قرآن ہے تو تے بسم اللہ پہ پڑھنا ہے سبحان اللہ میرا خیال ہے قوم تھکی بیٹھی ہے آج سلام نہ پڑھ لئیے جی اس واسطے دروہی خدا دی نے جتنے آئے بیٹھے ہو وہاں میں بڑھڑے ہو گئے ہو بس ہوگا استاد جی میں ہوں ہو گیا بڑھڑا تے تیرے اکھانو جے میں پڑھا بھی صحیح تے میں تا لفظ جی صحیح نہیں پڑھ سکتا میں کہا جے تو گاڑی کرنا تیرے مخرج بڑے ٹھیک ہوں دن اوہ بولو تا صحیح قرآن پر میں تیرے مخرج نہیں صحیح نکل دے تو میں کہا میں اگلی گال بھی داستے نا حضرات علماء بیٹھے اے میرے آقا کریم نے فرمایا جب میں جڑا قرآن پڑھے ہو دی زبان تو ادا صحیح نہ ہوئے مطلب توتلا ہوئے فرمایا اللہ انہوں دورا ثواب دیں دا تو کوئی سجدہ چار رہے اللہ تینوں ڈبل ثواب عطا فرما چھے اور قرآن پڑھو پورے شوق دے نال پڑھو اور جتنا ہو سکے قرآن کھول کے پڑھیا کرو نومبر دا مہینہ جڑا گزرے ہے نا 2021 والا میں لاہور شہر گیا تو ایک مولانا صاحب انہاں دی میرے نال تقریر آئی تو میں آکھن لگے سمر صاحب تینوں ایک گل سناواں بڑی ٹاپ دی میں کہا جی بالکل سناؤ آتے جی میں ایک دن چلا گیا شیخ الحدیث و تفسیر شاہین ختم نبوت جبل استقامت امیر عظیمت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دے کول آدھے میں انہاں دے کول ٹور گیا تو میں جا کے آکھیا بابا جی میں ایک کو گال پوچھنے میں نے جواب چاہی دا کہ کیڑا آکھے بابا ایڈا سونا کیوں ہے فرانٹ سیٹاں والے بابا ایڈا سونا کیوں ہے آکھے بابے نے میں نے جڑا جواب دیتا نا پہلی باری میں نے کوئی نہیں سمجھ آیا بابا کہنے لگا میں اقبال دا بھی حافظ ہاں قرآن دا بھی حافظ ہاں 5-4 بندے بالکل چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو دوبارہ پھر میں کہ بابا جی میرا سوال ہے نہیں سوال ہے سونا کیوں ہے آپ نے فرمایا پتر سونا میں اس تو ہاں بھئی میں قرآن دا حافظ ہاں جتوں آکھ میں پڑھن نو تیار ہاں لیکن اے دے باوجود جدو میں قرآن پڑھنا نا تو میں قرآن کھول کے تو ویکھ کے پڑھتا ہوں نا وہ ہے اجے بھی میں آکھیا بابا جی گل ابہام وچ رکھی نے مطلب پردے وچ گل رکھی مینوں اجن بھی سمجھ نہیں آئی تے بابا مڑایا اپنی آئی تے آکھن لگا چلا ہو گیا ہے تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی وہ کہنے لگا نہیں آئی بھئی میں پوچھنا سونے کیویں ہوئے ہو تے تسی آ دیو میں قرآن دا حافظ ہاں اقبال دا حافظ ہاں تے قرآن کھول کے پڑھنا فرمایا او بندہ خدا جدو قرآن نو میں کھول کے پڑھنا تے میرا میں قرآن نو نہیں ویدا قرآن بھی تے مینوں ہٹ کے ویدا ہے نا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سارے بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صحابہ بولے یا رسول اللہ توجہ ہے بھرامدی کوئی نہیں سارے ہاں دی جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ فرمائے سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات آدھے نے صرف قرآن نو میں نہیں ویتا اوے ہٹ کے قرآن بھی مینوں ویتا ہے جدو میں وینا تے میں کاری بن جانا جدو قرآن مینوں ویتا ہے میں سونا ہو جانا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ اتنی سی بات ہے یہ ہے ان علماء کے چہروں پر نورانیت اور استقامت اور یہ ہے ان کے چہروں پر اطمینان کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی کیا میں امید کرے سا کیا تو بات قرآن پڑھ سو ناراض نہ ہو گیا ساڈا معاشرہ قرآن تو بہت دور ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا اتنے بیٹھا ہوئے جنہوں 4-5 سال ہو گئے اس قرآن پڑھیا ہی نہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہوئے استاد پڑھایا بعد جو پڑھیا ہی نہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا جنہوں سال ہو گیا قرآن ہاتھ ہی نہیں لایا رمضان آمدہ پی اللہ دا نہ ہی ہونے تو پڑھنا شروع کر دے پر چس آ جاوے رمضان جدو شروع ہوئے روزانہ دا ایک سپارہ پڑھ عید آلے دیاڑے تینو عید مبارک آکھن دی بھی چاس آوے بے ہن مبارک بن دی ہے سپارے مکمل ہو گئے روزہ بھی ایک نہیں رکھنا تے سارے تو پہلے مبارک لین بھی گیٹ تے کھلوتا بندے دا بچہ بن دب کے مر جانا چاہیے جڑا نہ روزے رکھے نہ تراویحاں پڑھے اور نیرا افطاریاں تے کام رکھے او بیٹھے ہو قومی علامہ عثمان صاحب علامہ غلام باز صاحب اگر بھائی میاں جی یہ بات سوچنے والی ہے افطاریاں میاں جی سارے تو پہلے تے توتی پتریرہ دی وجہ آدھا کھولو مکروہ ہوندہ ہی لے مرنے تو رکھے نہیں تیرا مکروہ کیڑے پاس ہو گیا میرا کہا چلیے یار بولو سبحان اللہ پیار دنال یار کتنے بیٹھے ہو مہربانی کرو ایک کام صرف افطاریاں تے نہیں رکھنا چس آ جاوے ایسا نمازی بنے صرف 1 مہینے والا نمازی نہیں پورے سال والا نمازی بن توجہ ہے برآمدی تھکے تے نہیں بیٹھے اللہ اکبر میرے عزیز اس واسطے قرآن مجید برہان رشید دی تلاوت فرماؤ انہوں پڑھو میں نے ایک گل یاد آ گئی گل کی دیں دور نہ ٹر جائے سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال نو جان دے ہو نا سبحان اللہ بڑے صوفی کیوں چو بیٹھا ہری پگڑی آلے بڑے خیر تے آئی تہیں تو دیں لتھا بیٹھا بھی اتاری بھی آئیں تقریر کر لیں دن میری سپیڈ 140 ہی نے میں تو توڑی وجہ تو 17 سیاں تے بنا جائے کڑے ہی نہیں میرے نال کاری صاحب بڑا بول تو صحیح مدینے منجے تھوڑے جائے ہوں تو سمیں نو جٹ تو صحیح جو تو چسا لیں دے ہو اردو اج میں تو نو آکھ رہی کو جناب ہم تو میں توڑیاں وکھیاں سیکھ دے سے گل نہیں کوئی ناراض نہ ہویا ہے بھائی ناراض نہ ہویا ہے تسی میرے واسطے بڑے خاص پرانے ہو اللہ تو انہوں خیر و برکت دے ذرا دھیان فرماؤ اقبال دا ایک بیلی انہوں ملنا آیا تے آدھا یار میں نا سیال کوٹی تیرے گھر چاہے لاہوری آیا تینوں اگے پیچھے ملن گیا جتے تو پڑھتا شڑتا رہا ایک چھوٹا جہا باکس ڈبا یہ تیرے کمرے دے وچ اتی تھاراں تے پیا تے خیر تے کی رکھی ہوئی ہے او سا کیا سیکھدا جو بیٹھا تو کہ کھول لے او اٹھی جاؤ تو چکن پٹیا نا تو ویکھیا تے وچ اللہ دا قرآن تشریف فرما ہے اللہ دا قرآن جلوہ گر ہے او سا کیا تھا قرآن شریف ہے او سا کہتا جی یا مڑی جو میرے نال ہے او سا کیا ہر ویلے تیرے نال ہو اقبال دی بات ہے آج لوگوں نے اقبال چیتے ہوں گے نائی دے پھٹے تھے یہ لے داڑی منامنی ہو میں نے بندہ کی داڑی رکھا ہے وہ اقبال دی کوئی نہیں وہ داڑی بیکھی تو دی تلاوت نہیں بیکھی تو یہ دا درود و سلام نہیں بیکھیا تو یہ دا یہ شعر نہیں بیکھیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں نہیں بیکھیا تین وہ تھے اقبال نہیں چیتے آیا اقبال اپنے پوتر نو دس گیا اسا کیا مینوں کوئی دلیل نہ بناوے کہ میں داڑھی منائی ہے تو سے نہیں مینوں کوئی دلیل بناوے اسا کیا پتہ نہیں کیا میرے اندر یہ نکما پنہا کہ میں داڑھی نہ رکھ سکیا یہ میں جانا تو میرے مالک جانا مینوں دلیل کوئی نہ بناوے اس واسطے اس معاملے چ اقبال دلیل نہیں ہے اس معاملے چ دلیل محمد مصطفیٰ ہے جس کے ہاتھ ہیں اٹھا کے بولے کمزور بندہ نہیں بول سکتا شاہ جی کیوں ٹینشن لے گئے ہو بولو نا یہ اتنی سونی شے ہے اللہ نے اپنے حبیب نو او دے چہرے تے عطا فرمائی ہے خدا دی قسم سونی شے نہ ہوندی تے نبی نو ملے ہی نہ ہاتھ جے مل گئی ہے تو سونی شے ہی کوئی نہیں دھیان فرماؤ دھیان اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے اقبال آدھا ہے میں ہر ویلے قرآن نال رکھنا اسا کیا او اقبال ہو ہر ویلے کیوں ایک گل تا دسو
اقبال آکھن لگا بھئی گل ہے تینوں اونج سمجھ نہیں آنی میں تینوں اپنے حساب نہ سمجھائینا اس آکھے دس بھئی اس آکھے دس جڑا بندہ ٹنگا تو معذور ہوئے وہ اپنی لاٹھیاں تو بغیر ٹور سکتا ہے معذور بندہ اس آکھے نا لاٹھی تو بغیر ٹور ہی نہیں سکتا میں مٹھا جا بولے سجے دے دل نو گل لگے بولے دعا نہیں اس آکھے جی میں لاٹھیاں تو بغیر معذور بندہ نہیں ٹور سکتا قرآن تو بغیر مسلمان بھی نہیں ٹور سکتا دسو بھئی قرآن پڑھ سو کہ کوئی نہ پڑھ سو پرچیاں نہ لکھو چنگے راسو تے پا لو جیباں دے وچ یہ تانوں مانگیاں پہنچن میں جلے ٹوکا پھیریا نا تنگ ہو سو اگے ایک پرچی لکھی آئی تو میں نے کتا پیر پہ گیا ظاہر سی بات ہے کتا پیر سی نا جنہیں مسلک نو بھی گالاں کڑیاں بخاری شریف نو بھی کڑیاں لیکن یہ الگ بات ہے حضرت تسا تو ساری سنی بعد پھر خود ذلیل ہویا ہے پتہ نہیں ہے انہاں نو کیا انہاں دی گردن سریا آئے ہویا ہے کمال والی بات ہے یار تسا پیر بن گئے ساڈے سر تے چڑھ کے نچو گے عقیدہ ٹھیک رکھ میں تیرے پیر چومن نو بھی تیار ہاں تیرا عقیدہ خراب ہے میں چک کے باہر ماراں گا جی میں دو دی چپکی کٹ کے باہر مرے نے پوری جرت دے نال سبحان اللہ کو پوری جرت دے نال نہ بنایا ہوا ہے مینوں علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی بلا دی گل بڑی پسند آئی میں ملاقات واسطے گیا تے بڑی شفقت فرمائی کافی سارے مینوں تحائف پیش فرمائے گھر بلایا تو میں نے ایک گل دسی نہ کہ میں خادم رضوی سے پتہ کیوں پیار کرتا ہوں میں کہا دسو آکھن لگے خادم رضوی نے سانو پیران دی غلامی چکا لیا لوگ اگر پیران دے پیچھے ٹر چھو تو کامیاب ہو سو بابے خادم آکھا نہیں ہو اے مولوی بھی اگر چاہے تو امت المصطفیٰ دے قدمائی لے جاتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بیٹھیے بہت شکریہ حضرت اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے بہت شکریہ حضرات علماء مشائخ دا میرے عزیز دوستو جنہوں سمجھ آئی ہے نا سمجھ تو سارے انو گئی ہے پر جڑا دل دی تختی تے لکھی بیٹھا ذرا پیار نا سبحان اللہ کے نا ساؤنڈ تو پچھلے طالب علموں تواڈی آواز نہیں پئی آوندی تواڈی آواز آنی چاہیے ترکڑے ہو ذرا تو میرے عزیز دوستو نچلا غلامیاں دے وچوں ساری حیاتی نسل در نسل غلام بڑے بیٹھے ہو سبحان اللہ کمال والی بات ہے گل کدائیں دور نہ ٹر جائے خدا دا نام منو یار اپنے علماء دا تشخص اور وقار بحال کرو ایک شریعت دا باغی عقائد دا باغی بندہ اور ہون تو تانوں پوچھنا پڑے گا دس ہوئے اہل بیت دے بارے کی آنا ہے 10 حضور دے صحابیاں دے بارے کی آنا ہے اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ ابو سفیان دے بارے کی آنا ہے اگر وہ دی طبیعت بگڑ جاوے نا بالکل انہوں مروڑ دے جی میں تماکو والے صبح نو مروڑ دا انہوں ہے کون ہونا ہے نبی پاک دے صحابہ دے بارے بغض رکھنا لا تو کون ہے حضور دی اہل بیت دے بارے بغض رکھنا لا ساڑھے امام سانو 10 گئے نے تیری نسل پاک میں ہے ہے نور تیرا دی اہل بیت ایتھے آوے اور جدو صحابہ دی گل آوے اپنا سر جھکا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ خبردار کوئی بندہ لوز عقیدہ رکھ کے ساڑھے سٹیجہ دے آکے نچن دی کوشش نہ کرے سبحان اللہ اور جڑے پچھلے 40-50 سال عقیدے تے پارا دین دے رہے تے ہون بگڑ گئے اپنی آخرت اور عاقبت برباد کیتی نے ہن بھی ٹائم ہے واپس آ جاؤ اسا تو تانوں شیر بنایا ہا تسی لکی رانی والیاں کول وک گئے زندہ بندہ بولے زندہ بندہ میرے جملے تے بنایا ہوا یار اس واسطے میں جب تقریر بعد آنے رہا شیر ہے میں کہ جب ہے میں نے شیر نہیں بنانا کیسا بنائیے میں کہ غوث پاک دا کتا بناؤ کہ مولانا سمجھے نہیں لوگ تو شیر بننا چاہتے ہیں میں کہ جنہوں شیر بنایا وہ لکی رانی والے لے گئے سانو یہ گندے شیر دی کی لوڑ ہے غوث پاک دا کتا بنا کتے دی صفت ہے مالک دی وفاداری پوری کرتا ہے اور آج دا دیہاڑا عام نہیں ہے آج یاری دا دیہاڑا ہے اس واسطے میں غوث پاک دا ذکر کیا حضرت جی آج یاری دا دیہاڑا ہے ہاں انہاں باتاں نو سمجھ
یہ اسی پوری جرت دے نال کرنے. سانو پتا ہے سانو لوگ کوئی کی گلاں کر دین پر کر گلاں اسی خدا دی عزت دی قسم ہے کسی دی محبت اور نفرت دے وچ نہیں کردے پے, اسی محض اللہ دی رضا واسطے کردے پے. صحاح دے اندر روایت راوی فقیر ذمہ داری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی. دسو اللہ دے نزدیک بہت خوبصورت اور محبت والا عمل کیڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قال قائلوں نے ایک شخص کھڑا ہویا انہیں آکھیا الصلاۃ, فرمایا نماز. فرمایا بھی ٹھیک ہے پر فرمایا کوئی عمل دسو اور تواڈے ذہن وچ ہوے جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا پسندیدہ ہوے. قال قائلون الزکات. بیٹھے ہو ایک بندہ پھر کھڑا ہو گیا زکات. فرمایا بھی ٹھیک ہے پر دسو کیڑا عمل ہے جڑا سب تو زیادہ پسندیدہ ہے؟ کیا آپ سمجھ گئے؟ سبحان یہ اللہ آج گل وچ ہو رہا ہے, گل وچ ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کریم تساں آپ ارشاد فرماؤ کہ آکھنا چاہندے ہو؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ. فرمایا کسی نال پیار کر تے اللہ واسطے کر, کسی نال نفرت کر تے اللہ واسطے کر. اے عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا پسندیدہ. نہیں نہیں جڑا جتھے لگا ہی جان دے. چھڈو جی چھڈو سارے دو چپ اور ڈکیو ڈکی اپنی گھوڑی چھا تھلے بن. زندہ بندہ بول سکتا ہے, عقیدے سے پیار کرنے والا بول سکتا ہے. ساڈے کو عزت کرونی ہے مسلک تے سیدھا ہو, ساڈے کو عزت کرونی ہے صحابہ اور اہل بیت اور ولیاں دی عزت کر. اے دو معیار نے کر سکنا تے میرے کو عزت کرا لا, نہیں کر سکنا راہ چھڈ. تیرے ورگے نالوں بہتر ہے میں کسی بابے دے ہاتھ چوم لئی ساں. بیٹھے ہو عقیدے اور مسلک تے پکے ہو جاؤ, اس تے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی کتنی بڑی کلغی آلہ ہے تینوں اسی کی تینوں ویکھ کے عقیدہ منیا ہے, عقیدہ ویکھ کے تینوں منیا. ہاں زندہ بندہ بولے یار کیوں ڈھلے پہ جاندے ہو؟ عقیدہ نہیں تے کچھ بھی نہیں, عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے. بالکل سیدھے ہو جائیے, بالکل سیدھے ہو جائیے اور اپنے آپ کو سیدھے کر لیجئے. میری جڑیاں چار سامہ ہیں سن لو گرامی قدر حضرات, اور شاید میریاں قضاواں انہاں جملے دے نال پوریاں ہو جانیاں. اور تو میرے پلے ہے کچھ نہیں, میں بڑا نکما منانم کے من دھانم, میں اپنی اوقات بڑی چنگی طرح جاننا. پر یہ پتہ ہے بھی جدو کرسی تے بانے مالکہ نے کدی غداری نہیں کی تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اور اس تو پہلے اللہ موت عطا فرما چھڑے جدو ساڈے کول کوئی مسٹیک ہوئے بالخصوص عقیدے دے معاملے چ. دیکھو زبر زیر اگے پیچھے ہو جاوے, حضرات علماء بیٹھے نے, قابل معافی ہے, قابل درست ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی حوالہ گاؤ, میرے کلیپ یا کٹی بدنے بھی ہو, غوث پاک کی کتاب کا حوالہ تو وہاں نہیں ہے. تو جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں زبان کٹا دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے, اتنا جذبات شاید میں نہ آنا چاہیے تھا, لیکن یہ میرا حوالہ غلط ہے, زبان کٹنی ہے تو جدا عقیدہ غلط ہی ہوتی موڑ دونی لوڑی پڑنی ہے. سبحان والی بات ہے یار, توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. لیکن دے باوجود کئی کیڑے پکوڑے پھدک رہے ہیں. میں کہتا ہوں تھوڑی جا ٹھل ہے, میرے کو سارا علاج ہے, علاج کر لواں گے. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہے میں فتنہ کھڑا کیتا جاندا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تسی عقیدے تے پکے ہو جاؤ, بڑے بڑیاں ہواواں گل کے رک جا سن, تیرا درخت اتھائیں کھلوتا رہا سی اللہ دے فضل دے. میری گل لکھ لو تسی اج اپنے دل دے اوتے, لکھ لو اپنے دل دے اوتے. گرامی قدر حضرات گل کدیں دور نہ ٹر جاوے. ڈاکٹر اقبال دی گل چلدیاں بہت دور چلی گئی. او بھائی لنگر والے ہو کہ روڑا ہے؟ اچھا بچے دا ہاتھ لگیا کرنٹ نہ بھائی نہ, اس طرح بالکل اپنا حفاظت بھی کرو تے توجہ دے نال بہت ذرا. اللہ تعالیٰ اس بچے دی بھی حفاظت فرمائے, جڑے کول بیٹھو اللہ تواڈی بھی حفاظت فرمائے. سائڈ تے ہو جو میرا پوتری تو. یہ دا مطلب جڑا نہیں بولیندا موڑو دے نال یہ ہونا ہے. جڑا بولے سی اللہ کر کے مدینے جاوے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. یہ عقیدے کا پیغام دینا ضروری تھا, میں آپ کو دے چکا. لیکن ایچ میں ایک حدیث سناواں, اجازت ہوئے تو سنا لواں. دوڑیاں تے مائیاں تے بولنا دا تسے سکھ لیا, لیکن حدیثاں تے بولنا بھی سکھو. میرے آقا نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. توجہ ہے؟
فرمایا لوگوں جس نے میرے نال پیار کیتا، میرے صحابہ دے نال پیار کیتا، میری اہل بیت دے نال پیار کیتا، میریاں جڑیاں بیویاں ایمان والے دیاں ماواں انہاں دے نال محبت رکھی اور ساری حیاتی کسی دے خلاف بک بک نہیں کیتی، فرمایا انہاں دی محبت تے فوت ہو جاوے، جتھے قیامت والے دیہاڑے اسی ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے نے ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے نبی پاک سے محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت ہے من احب اصحابی و احبابی دے لفظ بھی موجود ہے، سمجھ آئیے؟ اس تو مراد اللہ دے ولی لیکن پیار کرنا لین توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ ان ہستیاں دے نال پیار کرنا ہے۔ میں نو بابا جی حافظ خادم حسین رضوی صاحب دی گل بڑی پسند آئی، آپ فرماندے ہیں اوے صحابہ اور اہل بیت تحقیقاں کرنا لیا، بند کر اپنیاں تحقیقاں واسطے اور میدان کافی ہیں، اے ہستیاں پیار کرن واسطے نے۔ خوبصورت بات ارشاد فرمائی، سمجھ آ رہی ہے؟ جدو بات اہل بیت دی آئی دادے اوے اہل بیت دے سامنے سر نہ چکیا کرو، اپنا سر دے تے کر چڑیا کرو، تو جدو صحابہ دی بات آئی تے ویکھیا کہ ایک خاص گروپ انہاں دے گرو گھنٹال نکیاں نکیاں لومڑیاں امریکہ تے انگلینڈ دے کیڑے جدو پھدکن لگے، بابے نے ہکو سٹ ماری، فرمایا پھر اور کتےوں مالکہ نو پہ گیا۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ خبردار کوئی مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے بک بک کرے، یہ تے وجہ ہے آج تائیں وہ لوگ بابے نال پیار نہ کر سکے، میں کہ پیڑاں ہور تے بھکیاں ہور، اپنی ہر چیز تمہیں ٹھیک کرنی پڑے گی، بالخصوص عقیدہ۔ لیکن بات چل رہی تھی قرآن پاک پر، اقبال اتنا قرآن پڑھتا ہے، آدھا ہے ہر ویلے قرآن میرے نال رہندا ہے، تینوں ہون کوئی فکر نہیں ہے، اقبال نو بڑا یاد کرنا ہے، قرآن والے پاسے یاد کر رہو۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، حدیث تے نہیں بولے، حدیث تے نہیں بولے، فرمایا لوگوں اے قرآن تے رمضان قیامت والے آ کے قیامت والے دیہاڑے قرآن پڑھن والے دی روزہ روزے رکھن والے دی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ آواز موڑ بٹھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتیہ یوم القیامت شفیعا لصاحبہ، رواہ المسلم۔ فرمایا ہو لوگ کا قرآن پڑھیا کرو، کیوں؟ فرمایا قرآن قیامت والے دیہاڑے آئے گا تھوڑی شفاعت کر کے تھوڑی جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ تیسری حدیث میرے آقا کریم نے فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، فرمایا جڑا اونچی قرآن پڑھدا ہے انہیں سمجھو جویں لوکاں دے سامنے اپنا مال خیرات پیا کردا ہے، اور جڑا لک لک کے مٹھا قرآن پڑھے انہیں سمجھو جڑا لک لک کے اللہ دی راہ خیرات پیا کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا صحیح نہ توجہ ہے برآمدی کا کوئی نہیں، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جاگدے بیٹھے ہو تے چوتھی حدیث بھی سناواں، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل پڑھ کے ویکھو دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں مٹھا مٹھا، نبی پاک نے ویکھیا قرآن پڑھ دیں لیکن مٹھا پڑھ دیں۔ حضرت عمر دے بوئے تے اپنے قرآن پڑھ دیں اونچی اونچی، توجہ حضرات نے۔ اور ایک روایت دے وچ یہ صرف یہ دو دا ذکر نہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ دا بھی ذکر ہے۔ آپ جیسے لے قرآن پڑھ دیا نا کچھ ایتا اس صورت چوں موڑ اگلی تلاوت جدو چوں موڑ اگلی صورت چوں موڑ اگلی صورت چوں موڑ اگلی صورت چوں تے بڑے چاس لے کے پڑھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو بکر قرآن مٹھا کیوں پڑھنا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس واسطے بڑی توجہ طلب بات ہے، فرمایا گل تو مالک نال ہی کرنی ہے نا، مٹھا کی تے اچھی کی، سرگوشی دے لفظ نو تھے، سرگوشی دے لفظ تے میں اس واسطے مٹھا پڑھ لینا۔ اور بعض علماء نے تھے لکھیا وہ فرماندے نے کہ یار اس واسطے مٹھا پڑھ دیا نا، فرماندے ہیں یار میں تے چلو پڑھدا بیٹھا تے کئی مسلمان عبادت کر کے ہن ستے ہونے نے، انہاں دی نہ نیندر نہ خراب ہو جائے، آپ اس واسطے اونچا کوئی نہ پڑھتا۔ حضرت عمر نو پوچھا ہاں بھائی عمر تو بڑا اونچا پہ پڑھنا ہوں کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جدو اونچا پڑھیا میری نیت ہے ہاں کہ میں ہوں اٹھیا تے پڑھدا پیا، باقی کی نہیں ستے نہ رہ جان، آواز سنیں تے اٹھی وین تے پڑھیں۔
ہائے 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 ہائے، نیت دیکھو کیا عظیم نیت ہے، کتنی عظیم نیت ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ حضرت عمار بن یاسر نو آکیا فرمایا دیا میں نا اوے آدھنے بھی تو اے صورت ہی چو پڑھنا ہے چو ایسی چو، فرمایا ہے ساریاں علیحدہ علیحدہ صورتیں جو پڑھ کے حضور میں ایک صورت نہیں بنائیں دا پر میں نو انج چسپ ہوں دی۔ تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کلہم طیب، یہ دا میں ترجمہ پنجابی کروں، فرمایا سارے دے سارے سونے تے چس والے بندے ہی نہیں گا۔ قرآن پڑھو میرا بھائی، قرآن پڑھ، یہ جاگ دے بیٹھے ہو تے پانچن پاک دی پنجویں پڑھا، اللہ پائے بیٹھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جس لئے قرآن پڑھنا تھوڑا جا طرز لا کے پڑھیا کر، سور نال پڑھیا کر، چس نال پڑھیا کر، قرآن کھپ کے پڑھیا کر۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، فرمایا جنہا سور لا کے قرآن نہ پڑھے ہو ساڑھے بچو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر لا کے قرآن پڑھ، طرز نال پڑھ۔ اکھے میری تیڑی آواز ہی کوئی نہیں، اوتھے آوازہ نہیں دیکھیا جاندیاں، اوتھے دل دا اخلاص دیکھیا جاندیاں، اوتھے آوازہ دیکھیا نہیں جاندیاں۔ ٹائم دا سو چھوڑا میں نو، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، باس بھائی تو اڈی جان چھڑوں، آخری بات سنا کے، آخری بات توجہ ہے بھیرامدی کا کوئی نہیں۔ یہ آج میں نے سارا ٹائم یقین کریں اخلاقی طور پہ دیا، اصولی طور تے تو اڈا ٹائم 9:15 تو 10:15 آج جنہوں پتہ کی لگیا بھی میری دوئی تقریر کو نہیں نہ میں نو بان کے مارے آیا۔ خیر بہرحال اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ میں دسیا بھی ہے میں راتوں رات میاں والی جانا دمی ہو تھے نہ کرنا ہون تو آ گیا پتی جو گیا ہون۔ خیر اللہ تمہاری محبت سلامت رکھے، آئندہ تو ہنج نہ کرے آنے تو موڑ ہو ناراض نہ ہویا یار۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور جسٹ آخری بات سو تو سنا مچا۔ میرے پیارے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے سجن، میرے یار، مستدرک کتاب و تلاوت اس دے اندر روایت موجود ہے، متن پورا یاد ہویا تو میں سناما ہاں لیکن میں مفہوماً سنا دینا۔ اے جڑے علماء بیٹھے نا بالخصوص تو سن توجہ فرمانی ہے، توجہ ہے۔ فرمایا کہ قرآن پڑھن والے جڑے لوگ ہیں نا جی، اگر دنیا دار انہوں کچھ نہ دیون، انہاں پریشان نہ ہوون۔ اے میں مفہوم سنا رہا ہوں۔ آکھیا کیوں؟ فرمایا دیکھو جس لے کو دنیا دی بازاری عورت جنہوں تسی اپنی بولی کنجری آدھے ہو، وہ گانا گاوے تو نچے نا تو کئی لوگ بڑی دولت لٹان دیں، اتنا کہ پیسے دے وچ لد تے پور دین دیں، اصل حرام دا پیسہ حرام دی تھارا تے پہ لگدا ہے۔ مٹھے بولو کدائیں کو سننا نہ لگے، ان جرت دے نال مسئلہ دسیا کرو، چا سمدھیے رانجا راضی ہوندا ہے۔ تے اے باقاعدہ روایت کا مفہوم ہے۔ فرمایا جس لئے بازاری عورت انہاں لوکاں نوں راضی کرے نا تو اودے تے پیسہ تے دولت نچھاور کر دین، ویکھن والا حیران ہو جاندا ہے۔ فرمایا جس لئے قرآن دا طالب علم یا پڑھاون والا پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے نا مالک دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ اتنیاں رحمتاں نازل فرماندا ہے کوئی بندہ شمار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ مثال دے کے سمجھایا گیا، جدو کو دنیا دار کسی کمینے بندے دے کو پیسہ سٹے اس لئے پریشان نہ ہویا کر، تینوں نہیں پتا اس تو کروڑاں درجے ود کے جلے تو قرآن پڑھنا تیرے تے رب دیاں رحمتاں وسدیاں۔ دین دے علماء اللہ اپنو خیر و برکت دے، اور دین دے طلباء تو سب پریشان نہیں ہونا کہ فلاں جگہ تے اسی ویکھیا کہ جناب علی ایک شادی آئی تو ایک بندے نے جناب علی خسرے تے کنجریاں صدیاں تے بڑے پیسے سٹے۔ میں کہا بھی اپنا تعلق رب تو ہوندا جدا کنجریاں کنجرا نال ہے وہ سدے، تے جنہاں دا تعلق مدینے والے دے نال ہے وہ جناب علی مصطفیٰ دے غلام سدے۔ جو ہے سارے بھائیاں دی گرامی قدر حضرات، میں گفتگو نو سمیٹدا پیا، میری اس تقریر دے وچ کوئی جملہ ایسا نکلیا ہوئے عمدن سہون خطأن، میں اپنے رب دے کول معافی منگنا، میرا رب مینوں معافی چا دے وے، میں توبہ کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمات ٹھیک میرا رب قبول فرمائے۔ یہ جڑا پیغام دیتا ہے چیتے رکھ سو پائے، ادارے دے نال تعاون فرمائی سو پائے، علماء دے نال محبت کرے سو پائے۔ اے دعوت اسلامی تو اڈی اپنی تنظیم ہے، چونکہ میں ہاں بابے اور دا مرید، بٹھے بولے ہو 5-7 بندے رنگ بھان گھر خیر تو ہی نے تھکے بیٹھن رنگ نہیں بننے تھکے بیٹھن۔ اے صحرائے مدینہ تو اڈا مدرسہ بنا ہے، جتنی دیر تک کہتے کلاس درس آمدی نہیں شروع ہوندی اتنی دیر تک اپنے بچن اتھے داخل کرا سکتے۔ ہر سنی ادارہ ساڈا ادارہ ہے، کسی بھولے چ نہ رویا ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ سب دے نال ساڈا تعاون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات، مدنی چینل وے دے راسو دعا کرو اجتماع موڑ کھلے تو موڑ تواڈے پرانے تا ساں بننا ہوندا ہے نا، دعا کرو ملک دے حالات ٹھیک ہو جان، اللہ میرے ملک اور ملت دے اوتے بھی اپنا فضل فرمائے۔ ہائے 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 میاں صاحب میرے نہ تار چھیڑ دے پین سبحان اللہ تے موڑو جی میں آتے نا مختاریہ گال بات جانی ہے، میں دستا بھی نہیں کیا بات ہے، لیکن میں بالکل نہ میں نو آتے نے بھی اعلیٰ حضرت دی کئی گال سنا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سنو بھائی سنو، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ میں دو گلنا سنا دینا۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے کول ایک بندہ آیا، وہ مسئلہ پوچھنے لگا تھا حافظ جی آئے مسئلہ دسو، بس صرف اتنی گال کی تھی اس نے۔ اعلیٰ حضرت حافظ کوئی نہ، آپ نے مسئلہ تو دس دیتا، پر آپ نے فرمایا کہ یار میرے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ لوگ مینو حافظ سمجھ دیں تے میں ہاں کوئی نہ، بہت بڑی کمی۔ اوئے ہائے ہائے ہائے، فرمایا لوگ میرے تو یہ گمان کر دیں میں حافظ اور میں کوئی نہیں، یہ نہیں آکھیا بابا جی میں کوئی نہیں۔ آپ نے قرآن حفظ کرنے دا ارادہ فرمایا، رمضان دا چند چڑھ گیا، سبحان اللہ اے بعض علماء نے ایچے بڑی وضاحت کی تھی، میں انہوں کئی مرتبہ پڑھیا ہے اور جتنی مرتبہ پڑھیا لطف آیا ہے۔ بعض نے آکھیا کہ مغرب تو بعد آپ بیٹھے پہلے دن عشاء تک سپارہ پڑھیا تے ترابیاں حافظ نو آکے ہاتھ پیچھا میں سنائی نہ، اور بعض محتاط علماء نے لکھا نہیں ہے جی گل نہیں ہے، عشاء دی بانگ ہوئی ہے، سبحان اللہ سال محتاط علماء اے لکھے اس گل تے میں نہیں تو انو آکھنا بولو، ان گونگا ہی بندہ نہ بولے گا اپنے امام واسطے، باقی ہر کوئی بولے گا۔ عشاء دی بانگ ہوئی ہے، وضو کر کے آپ آ جاندے سن، آپ او تقریباً 20 منٹ دا ٹائم ہوندا ہا، آپ قرآن مجید دا سپارہ دیکھ کے پڑھ دے آن تے ہٹ کے ترابیاں کھلو کے اٹھائی سنا دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت نو ایسا باکمال حافظ عطا فرمایا، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ بعض آدھے نے 3 دیاڑے حفظ کیتا ہے، میں کیا گال ٹھیک ہے پر منٹاں تے آ، ہائے 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 وہ یہ تو چند گھنٹے بن دے نہیں ہے، چند گھنٹے عشاء دی بانگ ہوئے تو قرآن کھول کے پڑھتے پہن، جدو جماعت دا ٹائم ہویا ہے کہ احمد رضا وہ سپارہ زبانی پڑھتا کھلوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا امام نمبر 1 اور نمبر 2۔ میں نے ایک سید صاحب آکھیا سمر صاحب میری گال سن، میں کہا سناؤ شاہ جی، سید العقیدہ ہوئے تو ساتھ قربان ہو جانے ہیں۔ علامہ غلام عباس صاحب کی بلا آپ دی توجہ چاہ لینا، میں نے آکھنے لگا سمر صاحب گال سن، میں کہا سناؤ جی۔ آدھا لوگ تیری تقریر سن دینے تیرا کمال نہیں، میں کہ اللہ دی قسم ہے میرا کمال نہیں ہے، میرے رب دا فضل ہے، ہذا رحمت من ربی ہذا من فضل ربی، اللہ نے دل موڑے نے میرے کی ہے کچھ بھی نہیں، آنے اور ٹکے دا میں بندہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل میں اقرار کردہ پیا، اور ٹکے دا بھی کو مول ہوں میرا ہوئے کوئی نہیں، میں نیواں میرا مرشد اچھا، میں اچھیاں دے سنگ لائی ہوں، صدقے جمع ہونا اچھیاں تو جنہ نیمیاں نال، اے میرا تعارف ہی رہے۔ ہاں ہاں توجہ گرامی قدر حضرات، اس بات نو ذرا دھیان دینا، میرے بہت دور ذہن چلا گیا ہے، سبحان اللہ واپس پلٹنا اوکھا ہو گیا ہے، سبحان اللہ لیکن میں پلٹ رہا ہوں۔ شاہ صاحب نو میں کہا شاہ جی حکم، آکھنے لگے سمر صاحب تیرے واسطے حکم ہے وے جتھے بھی جاوے نا موقع ملے تینو چیتا رہ جاوے، لوگوں نے دسنے بھی اپنے دل دے وچ اعلیٰ حضرت لے آؤ۔ میں کہا کیڑا اعلیٰ حضرت کہ احمد رضا اور کیڑا؟ میں کہا شاہ جی تسی سید ہو، سبحان اللہ اگر میں نے پتا ہے کہ تسی احمد رضا دا کہہ رہے ہو، فرمایا احمد رضا کوئی عام شے ہن میں مڑ تانوں نہیں آکھنا سٹیج تو لے کے سارے بندیاں تائیں، آدھا احمد رضا او ہے جے دے اوتے سید زادیاں بھی ناز کیتا ہویا ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میں آکھے شاہ جی تسی کی آکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں نے آکھو دل وچ احمد رضا لے آؤ، میں کہا شاہ جی بجا
جملہ سنے تو میری تقریر مکدی پئی ہے. آکھن لگے اوے شمر صاحب لوگ کہہ دس نہیں ایک سید دا پیغام ہے. میں کہ کہڑا؟ اکھے انہاں دس نہیں احمد رضا اے رسول اللہ دا او سپاہی ہے اے جس دل دے اندر آ جاوے اوتھے نہ اہل بیت دی گستاخی پڑھن دیندا ہے نہ صحابہ دی گستاخی پڑھن دیندا ہے. احمد رضا رسول اللہ دا سپاہی. اللہ آپ کو خیر و برکت. ایک منٹ بھائی ایک منٹ، جس کو سمجھ آئیے وہ صرف سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ. یہ ہے میرا احمد رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.